اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا۔ قرآن مجید کے بارے میں۔ اور اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ اسی رات میں فرشتے اتارے جاتے ہیں، اور روح الامین جبرائیل امین بھی اتارے جاتے ہیں۔ آقا پاک احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جبرائیل امین، جس بندے کو اللہ عز و جل نے وہ گھڑی عنایت کرنی ہوتی ہے، تو جبرائیل امین کو رب حکم دیتا ہے، حکم فرماتا ہے کہ زمین پہ فلاں فلاں بندے کو جا کے ان کے ساتھ مصافحہ کرو۔ تو زمین پہ جبرائیل امین آ کے ان سب کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں جن کو اللہ عز و جل نے وہ گھڑی عطا کرنی ہوتی ہے، وہ رات عطا کرنی ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وسلم، جب جبرائیل امین ہاتھ ملاتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، اس کی علامت ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب جبرائیل امین ہاتھ ملاتے ہیں تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں اور جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ علامت ہے کہ جس بندے کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے، سمجھ جائے کہ جبرائیل امین مجھے ہاتھ ملا کے گئے، اور وہ خوش قسمت ترین بندہ ہے کہ اس کو وہ رات مل گئی ہے اور اس کو وہ گھڑی بھی مل جائے گی۔ اور اس رات کی علامتوں میں سے کچھ علامتیں بھی ہیں۔ اس کی رات کی علامتوں میں سے ایک کی علامت کی اس رات کتے نہیں بھونکتے۔ ابھی آپ کے پاس 2 راتیں پڑی ہیں، 27ویں اور 29 کی رات پڑی ہے، اور یاد رکھیں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایک مخصوص شب نہیں ہے تو لوگ کہہ لیں کہ بس 27ویں شب کو ہم نے عبادت کر لی بس یہ تھی، نہیں، ہر سال ویری کرتی ہے، ہر سال شب قدر بدلتی ہے طاق راتوں میں سے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچ لے کہ میں 27ویں کی رات کو جاگوں گا اور میں شب قدر پال لوں گا، ہو سکتا ہے کہ 27ویں رات کو نہ ہو وہ قدر والی رات۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو رمضان کریم کے آخری 10 دن ہیں ان کی طاق راتوں میں جاگو، کہ طاق راتوں میں جاگنے سے وہ فضیلت مل جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل اسی صورت میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے پیچھے اس کے جو نزول کی وجوہات تھی ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا کہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ بنی اسرائیل، ان کی تو اسرائیلیوں کی بڑی لمبی زندگیاں تھیں اور وہ عبادتیں کرتے تھے، تو ہماری تو زندگیاں کم ہیں، تو ہم سے وہ فضیلت لے گئے۔ صحابہ کرام یہ عرض کر رہے تھے، قلب اطہر میں یہ آئی بات کہ واقع ہوئی تھی۔ تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی بہت جلد پوری کر دیتا ہے۔ تو اسی دوران اس صورت کا نزول ہوا کہ اس رمضان کریم کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب تصور کریں کہ ایک رات جب اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 83 سال سے زیادہ بنتی ہے، 83 سال سے یہ زیادہ بنتی ہے ایک رات۔ اور اگر آپ اس رات کا 1 گھنٹہ کاؤنٹ کریں تو یہ 9.5 سال کے برابر بنتا ہے، یہ اسے کچھ زیادہ بنتا ہے، 9.5 سال۔ شب قدر کا 1 جو گھنٹہ ہے 9.5 سال کی عبادت سے افضل ہے 1 گھنٹہ۔
اور پھر اس سے آگے ہیں کہ شب قدر کا جو 1 منٹ ہے، جو اس رات میں 1 منٹ ہے، وہ 58 دن کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ شب قدر میں 1 منٹ کتنا ہوتا ہے؟ سمجھے ایک فریکشن سیکنڈ ہے، چند ہی لمحوں میں وہ منٹ گزر جاتا ہے۔ تو اس میں جو قرآن پڑھ رہا تھا، جو نفل پڑھ رہا تھا، جو ذکر کر رہا تھا، جو دین کی باتیں کر رہا تھا یا دین کی باتیں سن رہا تھا، تو اس نے سمجھو وہ منٹ پا لیا۔ اور اس منٹ کی فضیلت کیا ہے کہ 58 دن کی عبادت سے افضل ہے وہ منٹ۔ اور پھر اس سے آگے کہ اس رات کا جو 1 سیکنڈ ہے، 1 سیکنڈ وہ 23 گھنٹوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ایک سمجھ لیں، ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم مفلس غریب مزدور ہیں، اور ایک ایسے بادشاہوں کے بادشاہ کے ڈیوٹی ہمیں مل گئی ہے جس میں یہ فضل لاکھوں کے حساب سے ہمیں ملنے والا ہے، لاکھوں سے کروڑوں کے حساب سے ملنے والا ہے۔ تو پھر تو چاہیے یہ کہ پھر اس کا 1 منٹ بھی ہم ضائع نہ کریں، بلکہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں۔ کیوں؟ اس میں فضیلت یہ ملنے والی ہے کہ 83 سال کی عبادت، 83 سال سے زیادہ کی عبادت صرف 1 رات میں آپ کو مل جائے گی۔ اور جس نے زندگی، جس کو اللہ عز و جل نے 50 60 سال 90 سال زندگی دی ہے، تو ان 90 سالوں میں یا 80 سالوں میں اس نے اگر 5 یا 10 یا 20 یا 30 شب قدر پا لی، تو آپ اس کی کیلکولیشن پھر کرتے رہے۔ تو اتنی یہ فضیلت والی رات ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیل سے ہمیں عطا کی ہے، اور یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے۔ اور پھر ہم میں سے سب سے زیادہ خوش بختی ان کے لیے ہے جو ان تاک راتوں میں اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اور اس کی باقی عبادت کے طریقوں میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو سمجھو وہ نصف شب بیدار رہا۔ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو نصف شب عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ اگر وہی بندہ صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا تو سمجھو وہ پوری رات کے شب بیدار ہوگا۔ یہ فضیلت ہے۔ اب اس سے ہٹ کے ہمیں یہ باقی لوگ جتنے ہیں سارے پورا 11 مہینے ہم اس میں گزار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض ایسی راتیں آ جاتی اللہ لعب والی آ جاتی ہیں کہ جن میں آدمی پوری رات شر والی باتوں میں گزار دیتے ہیں، بری محفلوں میں گزار دیتے ہیں جس میں دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے یا اس طرح کے ہنگامے ہوتے ہیں، رات پوری گزار دی اس میں۔ تو یہ وہ رات ہے جو ہماری قبر کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس پرفتن دور میں کہ جس میں آدمی کا اگر ایک سٹیپ صحیح پڑ رہا ہے تو دوسرا غلط پڑ جاتا ہے، میرے رب نے یہ عطا کر کے ہم پہ احسان عظیم کر دیا ہے۔ تو اس رات کی علامتوں میں سے کہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، جتنی شدید سردی ہو پڑی لیکن یہ رات معتدل ہوگی، اس میں سردی نہیں پڑے گی۔ جتنی شدید گرمی ہو اس رات میں گرمی نہیں ہوگی، معتدل ہوگی۔ اس کی علامتوں میں سے یہ پہلی علامت کیا ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے۔ آپ رات کے پہر میں اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہیں تو کان لگیں تو اس رات کو کتوں کی بھونکنے کی آواز آپ کو نہیں آئے گی۔ اور دوسری وہ رات معتدل ہوگی، اور تیسری جس کو وہ گھڑی ملنے والی ہے اس کے بے ساختہ آنسو شروع ہوں گے، جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور بے ساختہ آنسو آئیں گے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کو وہ رات مل گئی ہے۔ اور جب اس رات گزرنے کے بعد صبح ہوتی ہے تو یہ جو سورج ہے یہ بھی شرماتا ہوا نکلتا ہے، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اس کی روشنی ماند پڑی ہوتی ہے۔
یہ علامت ہوتی ہے کہ جو پچھلی رات ہوئی ہے اس میں کچھ ایسا کام ہوا ہے جو اتنا اعلیٰ و عرفت ہے کہ یہ بھی جو ہے نا دھیما نکلے۔ تو ابھی رمضان کریم کی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے تو طاق راتیں بھی موجود ہیں، تو ان میں آپ پوری کوشش کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ رب العالمین بہت جلد اپنے بندوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ کائنات میں اتنی جلدی کوئی کسی سے راضی نہیں ہوتا جتنے جلد میرا رب راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہم راضی کرنے پہ آئیں تو صحیح، اس راستے پہ آ تو جائیں، ایک دفعہ سچی توبہ کر تو لیں۔ باقی خطا وہ اندر ہے، آدم علیہ السلام کی ذریت کے اندر خطا رکھی گئی ہے، انبیاء معصوم ہیں، باقی ہم سب جتنے خطائیں ہوتی ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسی بات کرتا ہے وہ متکبر ہے، شیطان ہے۔ تو اس لیے خطائیں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معافی کے بہت سارے راستے رکھے ہوئے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے جب ایسا کوئی موقع ملے تو اس دن یا اس رات یا اس گھڑی میں اپنے رب کے آگے جھک جائیں، سرنڈر کر جائیں، ہار مان جائیں، ختم کر دیں اپنے آپ کو، مالک میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ وہ غفور الرحیم رب ہے، وہ غفور الرحیم مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اور جب بندہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کی مشکلات ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔